بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی راتوں کی کتنی فضیلت ہے، دیکھو رب کی رحمت کتنی وسیع ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ انفجار الصبح، صبح ہونے تک اللہ کی طرف سے پکارنے والا ایک منادی پکارتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کو چاہنے والے، یمم وابشر، مکمل کر، آگے بڑھ، تجھے خوشخبری ہو، ویا باغی الشر یقصر، اے شریر انسان ذرا اپنے شر سے باز آ جا، وابصر، اور آنکھیں کھول کے دیکھ کہ رب کی طرف سے کیا ندائیں دی جا رہی ہیں۔ فرمایا حل من مستغفر نغفر لہ، اللہ کی طرف سے یہ پکار ہوتی ہے کوئی ہم سے معافی مانگنے والا کہ ہم اس کو معاف کر دیں؟ حل من تائب نتوب علیہ، ہے کوئی توبہ طائب ہونے والا ہم اس کی طرف رجوع کریں؟ حل من داع نستجیب لہ، ہے کوئی ہم سے دعا مانگنے والا ہم اس کی دعا کو قبول کریں؟ حل من سائل نعطی سؤلہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کا سوال جو ہے وہ پورا کریں؟ دوستو، رمضان المبارک کی راتوں کو آپ یوں سمجھیے کہ رب عز و جل کی رحمتیں چھما چھم انسانوں پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سحری کے وقت جس وقت ہم اٹھتے ہیں، یہ نہیں کہ بس منہ دھو لیا اور منہ دھو کے ہم جو ہے وہ سحری کھانا شروع کر دیں، نہیں، اس وقت اٹھ کے وضو کرے، 2 رکعت کم از کم نفل پڑھے اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھے، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہیں، استغفار کرے، رب کے حضور جو ہے وہ توبہ طائب ہوں، اس وقت رب کی رحمت بندوں کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ایسے ہی جس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت بھی یہ نہیں کہ افطاری کے سامان میں ہم لوگ لگے رہے، کبھی جو ہے وہ پکوڑے بن رہے ہیں، چپس جو ہے وہ نکل رہی ہے، ہمارے منہ میں دیکھ کے پانی آ رہا ہے، ہم جو ہے وہ ارد گرد پھر رہے ہیں، نہیں، افطاری کے وقت رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کیا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس وقت بھی رب کے حضور جو ہے وہ دعا مانگیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت رمضان کی راتوں کی، سحری کی، افطار کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔